بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ باتیں میڈیا کی کے ایک نئے پروگرام کے ساتھ انور سعید آپ کی خدمت میں حاضر ہے۔ اس پروگرام کا نمبر ہے 104، یعنی 103 پروگرام پہلے ہو چکے ہیں۔ آج ایک آپ بیتی، جسے جگ بیتی بھی کہا جا سکتا ہے، لے کر آپ کی خدمت میں حاضر ہے۔ اور یہ آپ بیتی اس شخص نے لکھی ہے جو پاکستان بننے کے بعد سے گورنر جنرل ہاؤس یا ایوان صدر میں ایک طویل عرصے تک اپنی ملازمت کے فرائض انجام دیتے رہے۔ اس کے مصنف ہیں فخر عالم زبیری، اور یہ پاکستان بنتے وقت قائد اعظم کے پی اے، پرسنل اسسٹنٹ، لیکن چونکہ اس زمانے میں بڑے قابل لوگ ہوا کرتے تھے، اور پی اے بھی اپنے جس افسر کے ساتھ ہوتا تھا، جس وزیر کے ساتھ ہوتا تھا، اور خاص طور پہ قائد اعظم کے ساتھ، اس کی بڑی اہمیت ہوتی تھی اور اس پر اعتبار کیا جاتا تھا، اور ان سے بہت ساری ایسی چیزیں ہوتی تھیں جو ان کی اپنی ذات تک محدود ہوتی تھی۔ اس کی پبلسٹی، اس کے لوگوں کے سامنے وہ چیزیں نہیں لائی جاتی تھیں، لیکن بہرحال بہت عرصہ گزرنے کے بعد ان چیزوں کی وہ سیکریسی اور وہ جو اس کو مخفی رکھنے کی ایک ضرورت ہوتی ہے، اس کی ضرورت بھی نہیں رہتی۔ اس لیے اپنی آپ بیتیوں میں بہت سارے لوگوں نے جو ایسے عہدوں پر رہے ہیں وہ باتیں لکھی، بڑے لوگوں کی باتیں لکھی۔ تو یہ فخر عالم زبیری پاکستان بنتے وقت قائد اعظم کے پی اے تھے، یعنی پرسنل اسسٹنٹ تھے، اور ان کے خطوط وغیرہ لکھتے تھے، ٹائپ کرتے تھے۔ وہ بتاتے ہیں کہ قائد اعظم کے سامنے جب مجھے ایک مرتبہ پیش کیا گیا اور بتایا گیا، پرائیویٹ سیکریٹری نے، ان کے محمد یوسف صاحب جو ہوا کرتے تھے، انہوں نے میرا تعارف کرایا، تو قائد اعظم نے کہا کہ میں ایک چیز دکھانا چاہتا ہوں، آؤ تم۔ تو کہنے میں دور بیٹھا ہوا تھا، قریب نہیں تھا ان کے، تو پھر انہوں نے محسوس کر لیا کہ مجھے سننے میں دقت ہو رہی، تو انہوں نے کہا نہیں، آپ آئیں، آگے ادھر آئیں۔ پھر ان کو قریب بلا لیا، اور قریب بلانے کے بعد پھر انہوں نے وہ خط لکھا، اور بہت اچھا لکھا، اور قائد اعظم نے اس کی تعریف کی۔ ان کی یادداشتوں اور آپ بیتی کا جو نام ہے وہ ہے گورنر جنرل ہاؤس سے آرمی ہاؤس تک۔ قائد اعظم کے بعد وہ کہتے ہیں کہ خواجہ ناظم الدین گورنر جنرل بن گئے، اور بہت ہی سادہ شخصیت تھے، بہت ہی پرہیزگار، نمازی، سیدھے سادے اور ایماندار۔ وہ کہتے ہیں کہ مجھے خواجہ صاحب نے بلایا ایک مرتبہ اور کہا کہ میں ایک ذاتی خط لکھوانا چاہتا ہوں ڈھاکہ، تو یہ میرا ذاتی خط ہے، اس کا کسی اور کو علم بھی نہیں ہونا چاہیے، اور یہ سرکاری خرچے پر بھی نہیں جانا چاہیے، اس کو آپ یہ مجھ سے پیسے لیں، اور یہ پیسے لے کر آپ اس کو رجسٹری کے ذریعے وہاں۔ خط کیا تھا؟ خط میں مالی حالات بہت خراب تھے، اس کا ذکر انہوں نے اپنے ایک عزیز سے کیا تھا، اور انہوں نے کہا تھا میرے بینک میں کوئی بیلنس نہیں ہے، کوئی رقم نہیں ہے، مجھے بہت مشکل سے گزارا۔ یعنی گورنر جنرل یہ خط لکھ رہا ہے، آپ تصور کیجئے اس زمانے کے گورنر جنرل کا۔ انہوں نے لکھا کہ آپ فوراً مجھے 10,000 روپے کا ڈرافٹ بھیج دیں، میری حالت بہت خراب ہے۔ اب یہ خط یعنی اپنے کسی ذاتی رشتہ دار، اپنے ذاتی دوست کو وہ لکھ رہے ہیں، اور سرکاری خرچے سے بھی نہیں بھیج رہے، ان کو 5 روپے دے کر کہا کہ آپ یہ جو ہے۔ فخر عالم زبیری نے اپنی کتاب میں قائد اعظم سے لے کر جنرل ضیاء الحق تک کا ذکر کیا ہے، جن کے ساتھ انہوں نے کچھ عرصے کام کیا ہے۔ وہ خواجہ ناظم الدین کے ذکر کے ساتھ پھر غلام محمد جب وہ بنے گورنر، تو پھر ان کا بھی ذکر کرتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ جب غلام محمد آئے، بس اسی کے بعد سے حصول اقتدار کے لیے پاکستان میں جو کشمکش تھی، محلاتی سازشیں تھیں، ان کی ابتدا ہو گئی، اور فوراً یہ خوش آمدیوں کا ایک ٹولہ غلام محمد کے گرد جمع ہو گیا۔ غلام محمد کے بعد وہ کہتے ہیں ایک چھوٹا سا بکس تھا جسے وہ کسی کو چھونے نہیں دیتے تھے، اس میں وہ ضروری کاغذات رکھتے تھے اپنے، اور خود ہی اسے کھولتے تھے اور خود ہی اسے بند کرتے تھے۔ ایک روز انہوں نے اپنے چپراسی سے کہا کہ وہ کھولے، اور کھولتے ہوئے وہ اس کا صندوق کا جو ڈھکن تھا اوپر کی جو، وہ گر گیا چھوٹ سے،
اتنی گالیاں دی ہیں اس چپراسی کو، اور اس کو کہا کہ اس کو نوکری سے نکال دو فوری طور پر، اور مجھے حکم دیا کہ اس کو نوکری سے. میں ملٹری سیکریٹری کے پاس گیا اور اس سے سارا واقعہ سنایا. خیر انہوں نے اس کو نکالا تو نہیں، لیکن بہرحال یہ کہہ دیا کہ ابھی دوبارہ گورنر جنرل صاحب کے سامنے آپ نہیں جائیں گے بالکل بھی. اسکندر مرزا کے بارے میں وہ لکھتے ہیں کہ ان کا خط بہت برا تھا، ہر چیز پھر بھی وہ خود لکھتے تھے، مگر اب عملے کو بڑی دقت پیش آتی تھی ان کی یہ ساری چیزیں پڑھنے میں. پینے پلانے کا بھی بہت شوق تھا. ان کے زمانے میں ڈنر بہت ہوتے تھے، اور ان کے اوپر ان کی بیگم کا بہت اثر تھا، اور وہ حکومت کے کاموں میں بھی دخل دے دیا کرتے. یحییٰ خان کا بھی کچھ ذکر کیا ہے. انہوں نے کہا کہ یحییٰ خان جب بنے تو انہوں نے سارے سیکریٹریز کو جمع کیا، انہوں نے ڈانٹا دھمکایا، تم لوگ بڑے بیکار لوگ ہو، تم جو کچھ کرتے ہو خوش آمدی ہو، چاپلوسی کرتے ہو، ہر ایک کی یہ کرتے ہو، ہر ایک کی چاپلوسی خوش آمد کر کے تم اپنا گزارا کرتے ہو. میں ان باتوں میں آنے، لیکن ایسا تھا نہیں، حقیقت میں ایسا ہی ہوا. ان کے گرد بھی خوب خوش آمدی جمع ہو گیا، خوب انہوں نے لوٹا ملکی خزانے کو، زمینیں حاصل کیں، جائیدادیں بنائیں. وہ کہتے ہیں کہ مجھے بھی ایک دن آفر کی گئی اس زمانے کے سیکورٹی آفیسرز کی طرف سے کہ بھائی آپ نے کوئی پلاٹ ولاٹ مکان وکان نہیں لیا، لے رہے ہیں کچھ؟ کہہ رہے ہیں میں نے انہیں منع کر دیا. تو بہت حیران ہوئی. یحییٰ خان کے بعد ذوالفقار علی بھٹو نے ملک کی پہلے صدارت سنبھالی، پھر وزارت. وہ ان کے بارے میں لکھتے ہیں کہ وہ بے انتہا محنتی آدمی تھے، رات تک کام کرتے تھے، اکثر فائلوں پر اپنے ہاتھ سے لمبے لمبے نوٹ بھی لکھا کرتے تھے، مگر بڑے دلچسپ ہوتے تھے. کہتے ہیں ایک سرکاری افسر تھے، بہت بڑے سینئر افسر تھے، اور انہیں ملازمت میں ریٹائرمنٹ کے بعد بھی توسیع در توسیع ملتی رہتی 2-3 دفعہ. یعنی جب تیسری مرتبہ ان کی ملازمت کا کیس بھٹو صاحب کے پاس آیا تو انہوں نے لکھا کہ لیٹ ہم ڈائی ان دا چیئر. اب سمجھنے کا کیا مطلب یہ ہے کہ توسیع بھی دے دی اور طنز بھی کر دیا کہ بھائی یہ. زبیری صاحب لکھتے ہیں کہ بھٹو صاحب جو تھے وہ اپنے اسٹاف کا بہت خیال رکھتے تھے، رات کو بھی خود بھی دفتر کا چکر لگا دیا کرتے تھے، کون کیا کر رہا ہے یہ بھی معلوم کرتے. اور اس دورے میں ان دوروں میں ان کے ساتھ ان کے سیکریٹری افضل سعید اور راؤ رشید ہوا کرتے تھے. وہ کہتے ہیں کہ بھٹو صاحب کی یادداشت بہت اچھی تھی. وہ جس طرح اپنے ساتھ کام کرنے والوں کو نہ بھولتے تھے، اسی طرح جس کی کوئی بات انہیں بری لگتی تھی وہ اسے بھی پھر آسانی سے معاف نہیں کر سکتے. زبیری صاحب نے جنرل ضیاء الحق کے ساتھ بھی 2 سال کام کیا ہے ریٹائرمنٹ سے قبل، اور وہ لکھتے ہیں کہ جو وقت بھی میں نے گزارا، اب میں ریٹائر ہو گیا ہوں، ایسا لگتا ہے کہ زندگی بھر ایک ڈرامہ دیکھتا رہا ہوں. ایک ڈرامے کے کردار اسٹیج پر آتے اور پھر جاتے رہے. یہ تھی ایک آپ بیتی، دلچسپ آپ بیتی. کسی اور آپ بیتی کے ساتھ پھر حاضر ہوں گے. اب اجازت دیجیے. اللہ حافظ.